السلام علیکم۔ یہ حدیث نبی کا میری دوسری حدیث ہے۔ یہ رمضان کے حساب سے لیلۃ القدر کے اوپر بات ہے، لیلۃ القدر اور مغفرت۔ یہ بھی حدیث جو ہے مستند ہے، جس کا ترجمہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اور اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر رمضان کی وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس رات کی برکتیں ارشاد الہی کے مطابق ہزاروں مہینوں کی برکات سے بڑھ کر ہیں۔ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جو بات نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہونا ثواب کے لیے، تو اب میں اس کی بات بتاتا ہوں۔ اب اس کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک ثواب کی نیت اور ایک دوسرا ہے کھڑا ہونا۔ ثواب کی نیت سے مراد یہ ہے کہ آدمی ریاکاری دکھاوے کے لیے یا بد نیتی سے عبادت کے لیے کھڑا نہ ہو، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا جوئی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت سے کھڑا ہو، ثواب کا یقین کر کے پورے اطمینان سے قلب کے ساتھ کھڑا ہو۔ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا اور آسان ہوگا۔ جو شخص قرب الہی میں ترقی کرتا جائے گا، عبادت میں اس کا انہماک اور اشتیاق زیادہ بڑھتا جائے گا۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے یا کسی عبادت اور ذکر اذکار وغیرہ میں مشغول ہو۔ یہاں جو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذکر و عبادت کے لیے خلوص سے دل سے کھڑے ہونے سے جو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، وہاں الامن تاب یعنی اس کے جو توبہ کرے کے ساتھ آتا ہے کہ وہ سوائے توبہ کرنے کے کسی طرف معاف نہیں ہوں گے۔ حدیثوں میں محض صغیرہ گناہ کے معاف کیے جانے کا ذکر وجوہات کی بنا پر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ کرے، اور اگر کبیرہ گناہ اسے صادر ہو بھی جائے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اس گناہ سے گڑ گڑا کر توبہ نہ کرے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب اس قسم کا موقع آتے ہیں، مثلاً لیلۃ القدر یا اور بھی راتیں، جاگنے والی عبادت کرنے والی طاق راتیں، تو جب کوئی شخص ثواب کی امید سے عبادت کرتا ہے تو اسے اپنی سیاہ کاریوں پر ملامت آتی ہے اور توبہ گویا خود بخود ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے اور ایسا وقت آئے تو نہایتی عاجزی اور انصاری اور ثواب کی امید سے پورے خلوص سے دل سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے جس وقت اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہ کی معافی مانگے، ہر وقت ہے، مگر یہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا لیلۃ القدر کا، اس لیے جاگنے والی راتوں کا، تو اس لیے جو کہا ہے نا کہ موقع نہیں جانے دو جب ایسی راتوں کا وقت ملے۔ انشاءاللہ آپ اس میں عمل کیجئے گا۔ ابھی لیلۃ القدر کی رات آئے گی، عبادت کیجئے گا اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ عبداللہ کے لیے دعا کرنا، اسے بہت ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔